بسم الله الرحمن الرحيم ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر مار اٹھایا ہم نے دوسروں کو، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر برساؤ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس برا برساؤ کیا ڈرے ہوئے لوگوں پر۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے جو گزرا کہ لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، نہیں سمجھی، سمجھانے پر الٹا دھمکی دی کہ اگر آپ ہمیں ان باتوں کو سمجھاؤ گے نا کہ یہ لڑکوں سے برائی فلان یہ اگر آپ ان سے منع کرو گے نا آپ ہمیں، تو ہم آپ کو اس علاقے سے ہی نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ اب دیکھو نا، ہر دھرمی کی بات ہوتی ہے، پیغمبر ہے، برگزیدہ لوگوں میں سے ہے، چاہیے کہ پیغمبر کی بات مان لے، لیکن الٹا ماننے کے بجائے ان کو دھمکیاں دیتے کہ نکال دیں گے ہم آپ کو۔ آج بھی تھوڑا سا ماحول اس سے ملتا جلتا نہیں کہ سمجھاؤ تو کہتا ہے بھئی یار تو اپنا کام کر، تو بڑا ایسے نہیں سمجھنے کو اس گان کو، یعنی گویا کہ یہ پہلے والے وہ حالات واپس آنا چاہ رہے اس طرح کو ہے کہ پہلے نبیوں کو گالی گلوچ، بڑوں کا احترام نہ کرنا، آج وہ ماحول ایسا اسی طرح اس سارا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا اچھا اگر تم میرے پیغمبر کو یہ برا بلا کہتے ہو تو پھر ثم دمرنا الآخرین، یہ جو کل کہا نا سبق میں جو ہم نے کہ فنجیناہ وآلہ اجمعین، ہم نے ان کو نجات دیا، ان کو سب کو، مگر الا عجوزا فی الغابرین، وہ جو بوڑھیا ہے جو لوط علیہ السلام کی گھر والی ہے وہ کافرہ ضرور تھی لیکن برائی والی نہیں تھی، کیونکہ کافرت ہو سکتی ہے لیکن بری نہیں ہو سکتی ہے نبی کی بھی، تو وہ بری ضرور تھی، کافرہ تھی، لیکن اس طرح کی نہیں تھی جیسے وہ لوگوں کی عادت تھی، یعنی برائی والی نہیں تھی، کافرہ ضرور تھی، مخبری کرتی تھی، جاسوسی کرتی تھی، جب کوئی لڑکے آ جاتے نا گاؤں میں تو مخبری ایک دوسرے کو، جو بدماش پارٹی ہوتی تھی ان کو خبر دیتی تھی، تو اس خبر دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی غرق ہونے والوں میں سے غرق کر دیا، لیکن پھر بھی ثم دمرنا الآخرین، پھر باقیوں کو اٹھا کے اللہ نے مار دیا۔ اٹھا کے کیسے مارا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی لوگوں پہ، یعنی اس شنی گناہ کے مرتکب لوگوں پر آسمان سے پانی کے بجائے پتھر برسنا شروع ہو گئے، کیونکہ جرم جتنا سخت۔ جب پتھر برسنا شروع ہو گئے تو اللہ نے کہا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ ڈرے ہوئے لوگ تھے، یعنی اللہ کا عذاب سے ڈر گئے، لیکن وہ اس وقت ڈر گئے جس وقت عذاب آنا شروع ہو گیا، پتھر برسنے شروع ہو گئے، اور پھر عذاب میں اس طرح مبتلا ہو گئے کہ ان کی بستی اللہ نے الٹا دی ہے، یعنی بستی کی نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والا حصہ نیچے، اور حکم بھی ایسے بیمار لوگوں کے لیے شریعت میں، ہماری شریعت میں یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا ہے کہ اوپر سے گرا دو ان کو، ایک سزا یہ ہے،
دوسری جو شریعت نے سزا مقرر کیا ہے کہ ایک لمبی ساری دیوار ہو، بس اس دیوار کے نیچے ان سب لوگوں کو، ایسی بیمار لوگوں کو کھڑے کرو اور اوپر دیوار گرا دو، بس یہ شرعی حکم ہے۔ لیکن ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے۔ وہ نہ ہو کہ پکڑا جائے رنگے ہاتھ، تو کہا کہ مولانا صاحب نے کہا اب میں چھت سے تیسری منزل کی چھت سے نیچے سے گرا دوں، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کا جیسے اصول قانون ہوتے ہیں نا، یہ ان کا اس طرح سے خرابیاں ہوتی ہے، لیکن سزا ان کی یہی دے نہ دے کوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر ایک تو پتھروں کی بارش برسا دی، ایک کہ ان کو اکھاڑ کے مار دیا، ان کو بستیاں الٹی کر دی ہے، نیچے والا حصہ اوپر نیچے سارا کر دیا، اس کے اندر درمیان سب کو غرق کر دیا، مار دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ کہتا ہے اس میں یہ نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ کہ تاکہ آنے والے لوگ اس موذی مرض میں اپنے آپ کو نہ پڑنے دیں۔ لیکن باوجود حکم کے، باوجود نشانیوں کے، وما کان اکثر مؤمنین، اکثر لوگ یقین رکھتے نہیں، اس بات مانتے نہیں، مرضی کرتے۔ اللہ نے اس قوم کے لیے بھی پھر آخر میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ تیرا رب زبردست غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو رحم کے مستحق بنا دے تو اللہ کہتا ہے میں رحم کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خدا کی خدائی میں کوئی بڑاؤ چڑھاؤ کا فرق تو نہیں پڑتا نا، کہ وہ اگر ساری دنیا پہ رحم کر دے سارے گنہگاروں کو، جب وہ گنہگار اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور معافی مانگے اور ساری دنیا کے گنہگاروں کو معاف کر دے، تو کیا اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ تو میرا مجرم تھا، یہ تھا، وہ تھا، کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا ہے۔ اور اگر ساری دنیا کو سزا دے پھر بھی نہیں پوچھ سکتا یا اللہ یہ تو نیک میں چلے گئے، یہ تو بڑا نمازی تھا، یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے، کیونکہ زبردست غالب جو ہوا۔ تو غالب کا مطلب یہی ہے نا کہ پوری دنیا، پوری جہان زمین میں جو نظام چلائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الرحیم، اللہ کہتا ہے میں مہربان بھی، رحم کرنے والا بھی۔ اگر کوئی بندہ عاجزی کرے نا، محنت سے ماجد، گڑ گڑائے، روئے دھوئے، تو میں اس کو معاف کر رحم کر دیتا ہوں میں اس کو۔ اور بغیر روئے دھوئے بھی دنیا میں اللہ رحم کرتے ہیں نا بندوں، کتنی رحم کرتے، ورنہ کتنا ایک اپنے آپ کو جو بندہ غیرت مند سمجھے، اس کے گھر میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ کبھی برداشت نہیں کرے۔ انہوں نے عجیب بات سے سوال نہیں پیدا ہوئی تھی، ایسی اتنا کی تھی میں، سارا نہیں برداشت کرے گا نسلی غیرت مند آدمی۔ تو اللہ سے نسلی غیرت مند اور کون ہو سکتا ہے جب اس کی فرش پہ، اس کی زمین پہ سارا کچھ وہ منہیات منکرات نافرمانیاں ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ کہتا ہے میں رحم کرنے والا ہوں، پھر بھی کہتا ہے میں رحم کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی رحم کا مستحق اپنے آپ کو بنائے تو اللہ رحم کر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا محبت بندوں سے اتنی زیادہ ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اللہ کی اپنے بندے سے ہے۔ تو ایک ماں کی محبت دیکھو کتنا تڑپتی ہے، بیٹا اگر دیر سے آئے یا خدا نہ بیمار ہو یا اس کے سامنے ایسے ویسے پانی میں تو کتنا وہ دکھ ہوتا ہے اس میں، پھر بار بار اس بات کو یاد کرا کے روتی ہے، کیا میرے سامنے اس طرح ہوا میرے سامنے، پھر اس کی وہ پرانی یادیں یاد کراتی یاد، وہ اس لیے کہ محبت ہوتی ہے نا، نہ ہوتی ہے تو قسم جائے بس کھا گیا مر گیا یہ کہتی ہے نا، لیکن نہیں، جتنا ہی برا ہوگا بیٹا ماں نہیں برداشت کر کہ اس کے سامنے پھر ساری نشانیاں یاد کراتی وغیرہ۔ تو یہ ایک ماں کی بات ہے، اس طرح 70 ماؤں کو اگر ملایا جائے کہ جتنی محبت 70 ماؤں کی محبت ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت اپنے بندے سے ہوتی ہے۔ تو وہ بھی گویا کہ سزا میں اللہ پاک نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جو اپنے آپ کو تیلی لگائے، اپنے آپ کو جو تیلی لگائے اور کپڑوں کو، اور پھر اس کے کپڑے جل جائے، پھر وہ بھاگتا پھرے کہ یہ مجھے آگ کیوں لگ گئی، یہ آگ کیسے لگ گئی مجھے؟ سب کہا بھائی تو نے خود تیلی لگائی تو لگنی تھی نا آگ۔ اب ایک بندہ کوڑا کرکٹ ڈھیر باتھ روموں کے پاس بیٹھا ہو اور کہا یار یہ بدبو مجھے کیوں آتی ہے پتہ نہیں ادھر سے، اتنی سخت بدبو ہے، سارے کہیں گے تیرے دماغ تو صحیح ہے نا، بیٹھا کیا ادھر ہے تو خوشبو تو جائے گی ادھر سے، تو بیٹھا ہی گندی والی جگہ پہ کوڑ کرکٹ باتھ روموں کی جگہ بیٹھتا جب بدبو ہی آئے گی۔ اب ایک بندہ لت بدو کی زندگی گزارتا ہے، بے حیائی والا، نافرمانی والا،
اس کو سزا ہی ملے گی نا پھر، جب تک معافی نہ مانگ. پھر بھی اللہ کہتا ہے چلو اگر کرتا ہے تو پھر اگر توبہ کر لے نا تو میں پھر بھی رحم کرتا ہوں تمہاری، پھر بھی رحم والی ذات تمہیں. ثم دمرنا الآخرین، پھر مکھاڑ مارا ان کو دوسروں کو. وامطرنا علیہم مطرا، اور برساؤ کیا ہم نے اوپر برساؤ. فساء مطر المنذرین، پس برا برسا ہوا ڈرے ہوئے لوگوں پر. ان فی ذلک لآیہ، اس میں یہ نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کے توفیق نصیب.